بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی دسترت میرے لیے معاونت کی حیثیت رکھتی ہے، اور میں پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی میں کوئی بات کروں تو اس کا سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کا اگر کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ادارے کو، اور میری چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے جو بھی برا بلا کہیں مجھے منظور ہے. اگر اس ملک کے اوپر، اس ملک کے اندر جو ہے خان صاحب عمران خان کی ذات جو ہے ماشاءاللہ وہ برداشت کر رہا ہے تو میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں. اس لیے لیکن ریلوے کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر میری ہر بات کو سیاق و سباق سے جو ہے باہر نہ لگائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پشاور میں نے بات کی تھی اس کی پھر وضاحت کر دوں کہ دنیا کے اندر جب مزدور کام کرتا ہے، جب افسر کام کرتا ہے، پروڈکٹیو کام کرتا ہے تو اس کو اوور ٹائم کے ساتھ ریوارڈ ملتا ہے، زیادہ معاوضہ ملتا ہے. یہ بزنس کے کنٹورز ہیں، یہ بزنس کے بنیادی اصول ہیں. اور اگر آپ اپنی منسٹریز کے جو پرو اینڈ کانس ہیں ساری منسٹریوں کو اس کو دیکھیں تو دو منسٹریاں ایسی ہیں کہ جو بزنس پرپس کے لیے جو 1947 کے بعد جو ہے بنائی گئیں، پہلے سے شروع تھی لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. ایک ہے پوسٹل سروس اور دوسرا ہے ریلوے. اس کو ہم نے ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن بنا دیا، اور اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کا خمیازہ آج یہ ہے کہ 1.2 ٹریلین کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اور اگر کسی کو ان فگر کی ضرورت ہے تو ایک ایک چیز دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو 10 دن پہلے میں نے 3 پیپر دیے اور ان کو کہا کہ 1.2 ٹریلین روپیہ ابھی تک پاکستان کا، ملک پاکستان کا، اس عظیم ملک کا، اس ریلوے کے اندر ڈوب چکا ہے. اس لیے اگر اس کو درست کرنا ہے تو پھر بزنس ماڈل کے مطابق جو ہے کرنا پڑے گا. اور میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بزنس انٹویشن دی ہے، میں نے اگر اپنی ذات کے لیے امریکہ میں بزنس کا کام کیا ہے تو میں اپنے ملک کے لیے جو ہے اب خدا کے فضل سے اس کو بزنس ماڈل کے مطابق جو ہے چلاؤں گا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کا ریل کوپ ہے، یہ کمپنی ہے، اس کا ہیڈ جو ہے جو بورڈ کا وہ بیچارہ ڈی ایس راولپنڈی ہے، لیکن ہم نے اس لیے بٹھائے ہوئے کہ اس کو 12,000 روپے کا فالتو وہ جو ہے اس کو معاوضہ دے رہے ہیں. وہ قابل افسر ہے ہمارا، لیکن اس کا کنسٹرکشن سے، انفراسٹرکچر سے کیا مطلب کہ اس کا اپنا فل ٹائم جاب ہے. اب 12,000 جس کو بورڈ کا ممبر جو اس کا ہیڈ ہے اس کمپنی کا، وہ آپ بنائیں گے تو آپ کو کیا بزنس لا کے دے گا. اسی طریقے سے آپ کا آئی ٹی کا، اسی طریقے سے آپ کو جو سٹورز ہیں اس کا، بالکل اسی طریقے سے جو ہے آپ کا جو انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم ایکسپرٹ ہائر کریں گے جو ہم کو بزنس ماڈل کے اوپر جو ہے، یہی افسر خدا کے فضل سے، یہی مزدور خدا کے فضل سے آپ کو ایک نئے بزنس ماڈل کے مطابق جو ہے ریلوے کو خسارے سے نکالیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے لمیٹڈ ٹائم کے، میں ٹائم نہیں لیتا اس لیے کہ کل پھر آپ جو ہے مجھ کو پکڑو گے کہ نہیں آپ نے یہ ٹائم دیا تھا. پہلے ہم نے 100 دن دیے اور پھر آپ ہمارے جو قدم تھے، ہمارے جو پاؤں تھے وہ آپ نے آگ کے اوپر رکھے، اچھے طریقے سے سیکھو کہ یہ 100 دن کا جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے. حالانکہ ان سے نہیں پوچھا کہ جنہوں نے 30-40 سال تک اس ملک کو، اس کی معیشت کو تباہی کے ڈھانے پہ جو ہے لا کے کھڑا کر دیا. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، میں آپ سے وقت لیتا رہوں گا. میں جب بھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور آؤں گا، آپ کو دعوت دوں گا. آج بالکل سمپل جیسی جو ہے میری محبت کی چائے پی کے جائیں گے، اور میری جیب کی چائے، میں کوئی چیز نہ پہلے استعمال کرتا ہوں سرکاری اور نہ اب استعمال کروں گا. کرایہ اپنا دیتا ہوں. پچھلی دفعہ جو ہے میں اس کے ٹرین پیسنجر کے جو ہے سیٹ کے اوپر بیٹھ کے آیا ہوں، اپنا کرایہ دیا ہے. اس دفعہ میں چونکہ میری فیملی تھی میں باقاعدہ سلون لے کے آؤں لیکن اپنا کرایہ دیا ہے، اپنا رہا ہوں، اپنا کھا رہا ہوں. سر بنیادی طور پہ منسٹر کا خرچہ ریلوے کے اوپر صفر ہوگا. یہ سارے اگر
میرے افسر یہ تصدیق کر دیں تو میں اپنے اوپر جتنا اس میڈیا کے سامنے جو ہے کہ منسٹر کا یا اس کے کسی رشتہ دار کا عزیز کا، یہاں تک کہ کل میری بیگم صاحبہ جو ہے باہر شاپنگ کے لیے گئی تھی، وہاں انہوں نے جب کھانا کھایا تو میں نے کہا یہ خیال کرنا، انہوں نے خود کہا کہ نہیں پیمنٹ جو ہے ہم نے کی ہے، یہ خدا کے تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس لیے سر ذرا تھوڑا سا صبر کریں، سن لیں آپ افسر، جب تک میں افسر کو صحیح اچھی گاڑی نہیں دوں گا، اس کے گھر کا اس کے بچوں کا خیال نہیں کروں گا، جب تک میں اپنے مزدور کو صحیح رہائش نہیں دوں گا، کام نہیں چل سکتا۔ یہ بزنس ماڈل ہے۔ میرا افسر میرا مزدور اب چوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی منسٹر چوری نہیں کر رہا۔ میرے افسر میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے مزدور میری آنکھوں کے تارے ہیں، اس لیے ان کو میں سہولت دوں گا تو بزنس ماڈل کے مطابق جو ہم اس کو چلا سکتے ہیں۔ اگر وہ بیچارے جو ہے، اور مسافروں کو بھی یہی انشاءاللہ تعالی، ذرا صبر کریں سر، صبر کریں۔ آپ جو ہے ایک مہینے کا حساب جو ہے پچھلے 50 60 70 سال کا حساب جو ہے نہ برابر کریں، مجھے ذرا تھوڑا ٹائم دیں۔ اس وقت میرا مسافروں پہ کانسنٹریشن نہیں ہے، میرا فریٹ کے اوپر ہے، اس لیے کہ چھاننی کے اوپر جتنا آپ کمائیں گے نیچے نکل جائے گا۔ فریٹ اگر 11 بلین سے جو ہے سال کا 19 بلین ہے، میں اس کو انشاءاللہ تعالی 36 بلین کے اوپر جو ہے لے کے جا رہا ہوں۔ جب یہ ہوگا تو پھر جو ہے میں مسافروں کا دیکھوں گا، اور میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ دوں، کوئی دوسری بات نہیں کر رہا، سکول چلانا میرا کام نہیں ہے، ہسپتال چلانا میرا کام نہیں ہے، وہ سیکٹر جہاں میرا نقصان ہو رہا ہے برابر ہم نے ہر فارمولہ تیار کر لیا، وہ آؤٹ سورس کروں گا تاکہ بہتر طور پہ ان کو سہولت ملے، مسافروں کا جو ہے سیفٹی کا انتظام ہو بہتر طور کے اوپر۔ جو ہے مجھے بچے نے باہر سے آیا، اس نے کہا کہ 2 ڈبے ہمیں دے دیں، ہم جتنا بھی چارج کریں کرائے پہ دیں، ڈبل کرائے کے اوپر دیں، اسی ٹرین کے اوپر۔ جہاز سے خوبصورت اس کو بنا رہا ہے۔ یہ نئے آپ کے بچے ہیں جو باہر گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، نئے ماڈل آپ کے پاس آئیں گے، جہاں میں غلطی کروں گا آپ نشاندہی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریل خدا کے فضل سے چل پڑی ہے۔ اور جب آپ میرا محاسبہ کریں گے کچھ عرصے کے بعد، کم از کم جو ہے مجھے 9 مہینے 1 سال دیں، اور دیکھیں کہ کیا کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ تبدیلی یہی میرے افسر 5% جو کالی بیڑیں ہیں ختم ہوگی، مزدوروں میں جو خراب ہیں وہ ختم ہو گئے، اچھے جو 99% جو بہتر مزدور ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کام کی رفتار کو، اس لیے کہ ان کا معاوضہ زیادہ ہوگا، بہتر رہنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس سہولت ہوگی، اور وہ پھر اپنے مسافروں کو بھی اپنے فریٹ والوں کو بھی ٹائم کے اوپر جا کے اپنا ڈیلیور کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے، اس لیے اب آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ ریلوے ٹرین آپریشن کے بغیر نہیں، لیکن ٹرین آپریشن کی یہ صورتحال ہے کہ لودھرا شاہدرہ کا جو پروجیکٹ ہے آپ کا سگنل کا، اس پہ کتنے اور سال سیاست ہوگی، کیونکہ 1.5 سال میں جتنا آپ کی پنکچوئلٹی اپسیٹ رہی ہے، جتنے کا پروجیکٹ ہے اس سے زیادہ آپ نقصان کر چکے ہیں، وہ آپریشن دیکھیں یہ سوال ہے اور یہ سندیدہ سوال ہے، اس لیے کہ صاحب موصوف جو ہیں یہ ریلوے کو بہتر کرنے کے لیے ایک سجیشن اور سوال کر رہے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو۔ جی اس وقت میں 2 ہفتے پہلے نیب کے چیئرمین سے جسٹس جاوید اقبال سے جا کے اپنی ٹیم میں جا کے ملا، اور ان کو میں نے کہا کہ سگنل کو ٹھیک کرنے کا پروجیکٹ 2008 میں شروع کیا گیا اور 2012 کے اندر جو ہے 95% یا 96% مکمل کیا گیا۔ اس کے اوپر 3 ریفرنس، چونکہ اس کے اندر کرپشن ہوئی تھی، بے قاعدگیاں ہوئی تھیں، ارریگولیٹیز تھیں، اس کے اوپر 3 نیب کے کرپشن ہیں۔ میں نے ان کو کہا جسٹس صاحب دیکھیں، جتنی ریلوے آپ کی ہے اتنی میڈیا کی اور اتنی میری ہے، خدا را اس کا فیصلہ جو ہے مہربانی کر کے ہفتے کے اندر کر دیں، جس افسر نے چوری کی ہے کرپشن کی اس کو پھانسی لگائیں، لیکن اگر اس وقت یہ نہیں چلے گا، میری ٹرینیں 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، سیفٹی کا سخت بڑا پرابلم ہے۔ میں آپ کے میڈیا کے ذریعے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا پورا کیا، کہ انہوں نے اسی وقت ایڈیشنل پراسیکیوٹر کے حوالے وہ کیس کیا، میرے افسر جا کے ملے،
اور انہوں نے رات میری جب بات ہوئی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ باقاعدہ طور پہ جو رہا کام ہے، کیونکہ ان افسروں کی اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی غلطی انہوں نے نہیں کی. پرانے افسروں کو جو اس میں جنہوں نے کرپشن کیا ہم ان کو سزا دیں گے. ان افسروں کو ہم اجازت دیں گے کہ آپ کا جو سگنل 8-10 سال سے، میں نے ان کو بتایا سر جی کہ $60,000 پر ڈے ہمارا نقصان ہے. 4-4 5-5 گھنٹے جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہیں سگنل نہ ہونے کی وجہ سے، اور انسان جو ہے مر رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو، انہوں نے وعدہ کیا ہے 1 ہفتہ 10 دن تک انشاءاللہ وعدہ کیا. آپ نے 1 سال کی بات کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 سال تک وزارت میں رہیں گے؟ جو ٹریک ریکارڈ ہے حکومت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور لانے والے بھی یہ سمجھتے ہیں یہ بندہ اس پوسٹ کے لیے قابل نہیں ہے تو اسے ہٹا دیا جائے، تو راتوں رات ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو شیر شین نے وزارت میں ٹائم گزارا وہ اس کا ذمہ آپ نہیں دیں گے، پھر 1 سال مانگ رہے ہیں. ذرا اس کی وضاحت کرتے تاکہ قوم کو بھی اور میڈیا کو کلیئر ہو جائے کہ آپ 1 سال تک رہیں گے اور آپ کو گرنٹی سے لایا گیا. میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اپنی کارکردگی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب تک ہماری حکومت 2 سال اور 6 مہینے میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی ریلوے میں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ ریلوے آپ کو ٹھیک کرا کے اپنے پروردگار کی مدد سے اور آپ کی اوور سائٹ سے انشاءاللہ ٹھیک کرا کے دیں. مدینہ کی ریاست کا نام لیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں جو قائمہ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو بلایا ہے، اس کا جو الزام ہے تو وہ جواب دینے کی بجائے وہ آپ کے چیف خاص صاحب نے کہا یہ بڑا مذکرہ خیز ہے کہ اپوزیشن کی جو قائمہ کمیٹی وہ بلا رہی ہے. تو کیا مدینہ کی ریاست میں اگر حضرت عمر فاروق سے جواب دیا جا سکتا ہے تو چیئرمین نیب سے کیوں نہیں؟ کیا جو بلانے والے ہیں وہ مدینہ کی ریاست سے اس کا تشبیہ دے سکتے ہیں؟ میرا یہی سر دیکھیں اس کا جو ہیڈ ہے، سر جی ذرا 1 سیکنڈ ذرا، اس کا جو ہیڈ ہے سر، اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہے اسد کیسر. ہمارے رولز کے مطابق جو ہے، جو پروسیجر ہے اس کے مطابق سینٹ کا چیئرمین جو ہے اگر کسی کو بلانا ہوا تو وہ باقاعدہ طور پہ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ اس کو کہتا ہے اور اس کے دستخطوں سے نکلتا ہے. میں پارلیمانی امور کا وزیر رہا ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے پارلیمانی امور سے ہے آج بھی خدا کے فضل سے. اس لیے جو ہے مہربانی کریں، یہ اسد کیسر جو ہے جس کو بلانا چاہے گا انشاءاللہ تعالی بلائے گا اور باقاعدہ حاضر ہوگا. اگر اسد کیسر صاحب کہیں گے، اگر صادق سنجرانی صاحب کہیں گے تو بالکل جو ہے میں بھی ان کے سامنے حاضر ہوں گا، پرائم منسٹر صاحب بھی حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جسٹس. سر یہ اپوزیشن کا یا ٹریڈی کا کام نہیں ہے. جو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے، رولز کے مطابق کہا ہے، پارلیمانی رولز کے مطابق کہا ہے. یہ ایک مشترکہ وزڈم ہے جس کے مطابق جو یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے. آپ نے 2021 کو سیفٹی صفائی کا سال دیا تھا. سر آپ ان کو بھی ٹائم دینا، ان کو بھی ٹائم. شیخ صاحب، منسٹر صاحب یہ بتائیں، اور باری باری سر کام کریں. جی سر صاحب یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کو ماڈل سسٹم بنائیں گے. 1 منٹ سر ادھر لیکن جو IMF کی جو پالیسی نجکاری کے وجہ سے آپ اسے کیسے اپنا کنٹرول کریں گے؟ آپ کے وہ یہ کام میں عمل سر جی مجھے باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی آشیرواد حاصل ہے. IMF کا ریلوے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ریلوے کو اپنی ملکیت سمجھیں، عوام کی ملکیت سمجھیں. یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے، یہ عوام کی ملکیت ہے. اس کے ٹیکس ڈالر سے جو ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. جہاں پہ نقصان ہوگا میں نے پہلے کہہ دیا ہے، پہلے نقصان کم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم سے نہیں چل سکتا وہ سیکٹر تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہاں کا بھائی کوئی زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کر کے وہ ریلوے کے اس ٹیک کو منافع بخش کرے گا اور میرا خیال ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ 100% ریلوے ہی فریٹ کو چلائے.
मैं आपको ये कहता हूं, मैंने कोई अलादीन का चिराग तो मेरे पास नहीं था कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 19 बिलियन का है तो मेरा हदफ 36 अरब का फ्रेट का है। आखिर आपकी यहां पे पाकिस्तान की IMF तो नहीं चला रही इसको पाकिस्तान की मौजूदा कंपनियां जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वही उन डब्बों को जो है अपनी दस्तरस के अंदर करेंगे और सही निजाम के तहत हम उनको चला के बताएंगे आपको। खुदा